یا حسین یا حسین یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، شب و روز کا پیاسا حسین، شب و روز کا پیاسا حسین، دشت بلا میں تجھے مارا حسین۔ دیکھو تمہارے ایمان کی پختگی یہیں سے معلوم ہے، اور وہی امام امیر المومنین نے بھی کہا تھا کہ کوفے والوں تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے معاویہ کے خلاف۔ کہ یا علی بھی تو سردی بہت زیادہ ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے گرمیوں میں انتظار کرتے ہیں، کوفے والوں تیار ہو جاؤ۔ کہ یا علی ابھی تو گرمیاں بہت زیادہ ہیں، آپ نے کہا سردیوں میں کہتے ہو گرمی کا انتظار کریں، گرمیوں میں کہتے ہو سردیوں کا انتظار کریں۔ بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم لوگ جہاد سے جان چرانا چاہتے ہو، نہ سردیوں سے راضی ہو نہ گرمیوں سے راضی ہو۔ کہ میری زندگی کا سب سے نحس لحظہ تھا اے کوفے والوں جب میری تم سے ملاقات ہو۔ بہت سخت جملہ بولا کہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ کوفے والے تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے۔ کہ یا علی جب وہ شام میں بیٹھا ہوا تو ہم جا کے کیوں چھیڑیں اسے، بیٹھے رہیے۔ کہ تمہاری مثال شترمرغ جیسی ہے، جب وہ مصیبت کو دیکھتا ہے تو ریت میں منہ دے لیتا ہے کہ مصیبت نہیں آ رہی، اس کے ریت میں منہ ڈالنے سے مصیبت ٹلتی نہیں ہے۔ آج جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں کوفے میں تو شیعہ تھے، وہ افراد کہتے ہیں نا کوفے میں شیعہ تھے، کسی شیعہ کو کوفی شیعہ کہہ کے دیکھیں پھر معلوم ہوگا۔ حضرات کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہا کرتا کسی سے میں آپ کا ماننے والا نہیں ہوں، اور خصوصاً اہل بیت سے۔ جملے پہ غور کیجیے گا حضرات، تھوڑا سا توجہ دیجیے۔ کوئی یہ نہیں کہتا اہل بیت علیہ السلام سے میں آپ کا ماننے والا نہیں ہوں، جو ماننے والے نہیں ہیں آج بھی، آج بھی جو اہل بیت کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ جو نہیں مانتے ان سے کہیں گے تم اہل بیت کو مانتے ہو، کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ نہیں مانتے۔ پتہ نہیں میں وعدہ کر پا رہا ہوں۔ آج کے دور میں ذرا جا کے دیکھیے سارے مکاتب فکر کے اندر کسی سے پوچھ لیں آپ کہ تم اہل بیت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، کبھی نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانتے۔ ہر مکتب فکر یہی کہتا ہے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ حضرات اہل بیت اتنے افضل ہیں جو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، کمال یہ ہے کہ اہل بیت کہیں یہ ہمیں مانتے ہیں۔ اب لیکن کوفے والے کیا کہتے تھے، آج تک لوگ انہیں کے جملے پیش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مانتے ہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں تم نہیں مانتے، تم میرے شیعہ نہیں ہو۔ مولا کے الفاظ کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کوفے والوں کو وہ مولا کے ماننے والے نہیں تھے۔ ایک علامت۔ دوسری علامت، جب مولا نے کہا، جب ان لوگوں نے مولا کے خلاف جلوس نکالا نا، ایک مظاہرہ کیا، مولا نے کہا کیا بات ہے تم ماہ رمضان ہے سب کے آرام کو غارت کیوں کر رہے ہو؟ کہا یا علی آپ نے تراویح رکوا دی، تراویح کی نماز آپ نے رکوا دی، جماعت نہیں ہونے دیتے آپ۔ تو کہا تم تراویح پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، آئندہ میں نہیں روکوں گا، لیکن یہ یاد رکھو جو میرا ماننے والا ہوگا وہ تراویح نہیں پڑھے گا۔ تو اگر کوفے والے مولا کے ماننے والے ہوتے تو چھوڑ دیتے نا۔ آج تک ہم نہیں پڑھتے کیونکہ مولا نے منع کر دیا، کہ پیغمبر اسلام نہیں پڑھتے تھے، جو میرا ماننے والا ہوگا وہ تراویح نہیں پڑھے گا۔ ہم نہیں پڑھتے، آج تک نہیں پڑھتے۔ مصحف نمازیں اپنی جگہ پہ، ہمارے مصحف نماز میں جماعت نہیں ہوتی۔ تو حضرات ایک اور یہ دلیل ہے کہ کوفے والے مولا کے ماننے والے نہیں تھے کیونکہ مولا کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے۔ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ پوری تمہید، اگر واضح کر سکوں کہ کوفے والوں کا کیا دین تھا، کیا مذہب تھا۔ دوبارہ جب خط لکھا نا امام حسین علیہ السلام کو بھی کوفے والوں نے کہا کہ آ جائیے ہم آپ کے ماننے والے ہیں، تو آپ نے کہا ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ نے پہلے سفیر بھیجا جناب مسلم کو بنا کے، کہا جاؤ جا کے بیعت لو، اس کے بعد میں آؤں گا۔ 16,000 افراد نے، 18,000 لوگوں نے، کچھ کہتے ہیں 30,000 لوگوں نے خط لکھے جناب سید الشہداء کو، ہم آپ کو مانتے ہیں۔ تو جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا یہ آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کے بابا کو بھی دھوکہ دیا، آپ کے بھائی حسن کو بھی دھوکہ دیا، یہ آپ کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے آپ کو بلا لیں گے اور پھر آپ کی شہادت میں حصہ لیں گے مارنے میں۔ کہا کہ تم مجھے مت بتاؤ، میں جانتا ہوں میں شہادت ہی کے لیے جا رہا ہوں، میں شہادت ہی کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرات یہ سارے جملے بتا رہے ہیں ائمہ کے اپنے جملے کہ کوفے والے اہل بیت کے ماننے والے بات واضح ہو رہی ہے۔ گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، گونج رہی ہے یہ صدا یا حسین، تجھ کو لعینوں نے ستایا حسین یا حسین یا حسین۔